میں جب کالج جاتی تو گلی میں ایک لڑکا میرا پیچھا کیا کرتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا کیونکہ میرے ابا بہت زیادہ غصے والے تھے۔ ایک دن راستے میں اس نے مجھے ایک بیگ دینا چاہا، میں نے نہیں لیا کیونکہ میرے ابو مجھے جان سے مار دیتے۔ پھر جس دن میری منگنی تھی اسی لڑکے نے وہی بیگ ہمارے گھر بھجوا دیا۔ جب ابا نے وہ بیگ کھول کر دیکھا، جسے دیکھ کر میری اور ابو کی روح ہی کانپ گئی کیونکہ اس میں تو میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ والدہ کی طرح معاشرے میں عزت کی خاطر محنت شروع کر دی، خوب دل لگا کر پڑھتی۔ کالج میں میرا شمار لائق لڑکیوں میں ہوتا تھا اور سب کو امید تھی کہ میں اپنی ماں کی طرح پروکار ہوں گی۔ میں بھی اپنے خاندان والوں کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتی تھی۔ خود کو پڑھائی کے لیے وقف کر دیا، کالج باقاعدگی سے جاتی۔ ہمارا گھر کالج سے قریب تھا۔ میری سہیلیاں پہلے ہمارے گھر آتی، پھر وہاں سے ہم ایک ساتھ کالج جاتی تھی۔ ہم کالج پیدل جاتے، باتیں کرتے چلتے تو فاصلے کا پتہ نہ چلتا۔ شام کو ہم ٹیوشن سینٹر بھی ساتھ جاتی تھیں۔ پہلی شفٹ میں لڑکوں کا گروپ پڑھتا تھا، ان کی چھٹی کے بعد ہماری کلاس شروع ہوتی۔ جس راستے سے ہم جایا کرتی تھی اس سے ایک لڑکا واپس آیا کرتا تھا۔ ہم جو ہی ٹیوشن سینٹر میں داخل ہوتے وہ پڑھائی ختم کر کے نکل رہا ہوتا۔ یوں روزانہ اس سے ہمارا سامنا ہو جاتا۔ وہ کسی اچھے خاندان کا معلوم ہوتا تھا، ہم میں سے کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ پروین ہمارے گروپ کی لڑکی تھی، خود کو بند سنوار کر رکھتی۔ اس کی سوچیں ہم سے کچھ مختلف تھیں، لیکن گھر قریب ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آتی جاتی تھی۔ سب سے پہلے پروین نے اس بات کا نوٹس لیا کہ اس لڑکے سے تقریباً روز سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ آنکھیں جھکا کر گزر جاتا ہے۔ عجیب لڑکا ہے، وہ روز ہماری توجہ اس لڑکے کی طرف مبذول کراتی اور ہم اس کی باتیں سنی انسنی کر دیتے۔ پروین کی باتوں نے رفتہ رفتہ ہمیں بیزار کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز اس نے حد کر دی۔ جب وہ لڑکا سامنے آیا، پروین نے اسے مخاطب کر کے کہا، اپنا نام بتا دو، اگر سامنے والی دیوار پر اپنا نمبر لکھ دو گے تو ہم بہت مشکور ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کو یہ توقع نہ تھی کہ ہماری یہ سہیلی ایسا کچھ کر گزرے گی جس کے نتیجے میں ہم سب کو سر جھکانا پڑ جائے گا۔ اس لڑکے کو بھی پروین کی جرأت ناگوار گزری۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے بعد اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ پروین کو بے حد شرمندگی ہوئی۔ اب پروین جتنی بے چین اور پریشان تھی، ہم سب اسی قدر خوش تھیں۔ جب وہ موجود نہ ہوتی تو ہم آپس میں کہتی، اچھا ہوا جو ہیرو غائب ہوا، خس کم جہاں پاک، ورنہ پروین نے تو ہمارا سر جھکا دیا تھا۔ معلوم نہ تھا کہ اس بیچاری کو اس لڑکے سے واقعی سچی محبت ہو گئی تھی، لہٰذا اسے کسی پل قرار نہ تھا۔ ہم اس کے دل کی لگی کو اہمیت دیتے اور نہ اس کی کچھ سنتے تھے۔ اس نے بالآخر خاموشی اختیار کر لی اور اندر ہی اندر گھلنے لگی۔ ایک دن اتفاق سے اس نے کالج کے باہر اسے دیکھا، وہ اپنی بہن کو لینے آیا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن بھی ہمارے کالج میں پڑھتی ہے، کیونکہ پہلے وہ کبھی ہمارے کالج کے باہر دکھائی نہ دیا تھا۔ پروین نے آئمہ کے ہمراہ اسے جاتے دیکھا تو اس کے چہرے پہ معصوم سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے کسی پیارے کی گمشدگی کا سراغ مل جاتا ہے تو امید کی روشنی سے مایوس دل منور ہو جاتا ہے۔ اگلے روز وہ آئمہ کے پاس گئی اور پوچھا کہ کل تم چھٹی کے بعد کس کے ساتھ گئی تھی؟ اپنے بھائی نوید کے ساتھ، یہ آئمہ نے بتایا۔ گویا پروین کو اپنی کھوئی ہوئی جنت کی نوید مل گئی تھی۔ اس نے ہم سب کو چھوڑا اور کسی طور آئمہ سے دوستی کر لی، حالانکہ وہ ایک کلاس جو جونیئر تھی، مگر پروین کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ اسے تو بہرحال نوید سے رابطہ کرنا تھا اور آئمہ ایک بہترین ذریعہ تھی۔ پروین نے قیمتی تحفے دے کر آئمہ کو پکی سہیلی بنا لیا تھا اور یہ دوستی اس قدر گہری ہو گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ آئمہ کے گھر جانے کی وجہ سے پروین نوید سے بات کرنے میں کامیاب ہو گئی، تاہم اس نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ اسے اس لڑکے کے مزاج سے آشنائی ہو چکی تھی کہ اگر ذرا بھی فری ہونے کی کوشش کرتی تو بات چیت سے جاتی اور دیدار سے محروم ہو جاتی، لہٰذا جب نوید سے گفتگو کا موقع ملتا وہ سنجیدگی سے بات کرتی۔ جلد ہی پروین کو علم ہو گیا کہ وہ آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، مصوری سے حد درجہ شوق رکھتا ہے۔ بس پروین نوید کے ساتھ آرٹ پر گفتگو کرتی، لائبریری سے انہی موضوعات سے متعلق کتابیں لا کر مطالعہ کرنے لگی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر بات کر سکے۔
یوں خاص پلاننگ کے تحت اس لڑکی نے اپنے پسندیدہ انسان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ بہت کم گو اور بہت کم کسی سے گھلنے والا بالآخر پروین سے گھل مل گیا۔ اب وہ اسے اپنی بنائی ہوئی تصاویر بھی دکھانے لگا۔ وہ شام کو اپنے گھر کے باغ میں بیٹھ کر مصوری کیا کرتا تھا۔ پروین اکثر وہاں پہنچ جاتی۔ ایک دن جبکہ وہ تصویر بنانے میں مصروف تھا، پروین دبے پاؤں اس کی پشت کی طرف کھڑی ہو گئی، اسے مصوری کرتے دیکھتی رہی۔ نوید اپنے کام میں مگن تھا، اسے متعلق کسی کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ کافی دیر بعد بالآخر وہ بولی، واہ کمال کر دیا تم نے، حیرت کی بات یہ ہے کہ تمہارا شاہکار میری سہیلی کنول کی ہو بہو صورت ہے، اتنی شباہت ہے کہ لگتا ہے اسے اپنے سامنے بنا کر بٹھائی ہے۔ سچ بتانا کس کے تصور میں ڈوب کے تصویریں بناتے ہو؟ ضرور کوئی خاص صورت ہے جسے ذہن میں رکھ کر یہ تصویر بنائی ہے تم نے؟ تمہارا تصور ہوتا ہے میرے ساتھ، وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ میرا ہرگز نہیں، یہ مجھ سے تو نہیں ملتی، جس سے بھی ملتی ہے، لیکن تم چوروں کی طرح دبے پاؤں کیوں یہاں آئی؟ میں تو روز ہی آتی ہوں، آج بھی آ گئی۔ سنو، کیا تم مجھے ایک دن کے لیے یہ تصویر دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ ارے بھائی، اپنی تخلیق تو ہر تخلیق کار کو پیاری ہوتی ہے، لیکن ایسی تخلیق کا کیا فائدہ جسے کوئی نہ دیکھ سکے؟ تم نے تو دیکھ لی ہے، اب اور کس کو دکھانی ہے؟ جس کی تصویر بنائی ہے تم نے اسے دکھانی ہے۔ پھر تو بالکل نہیں دوں گا۔ کیا فائدہ؟ جس کی تصویر بنائی ہے اسے خبر تک نہیں ہے۔ ارے بھائی، میں نے کسی کی تصویر نہیں بنائی، یہ بس میرا تخیل ہے۔ اگر تخیل ہے تو بھی کمال کا ہے۔ یہ صورت میری سہیلی سے اس قدر ملتی ہے، اگر وہ دیکھ لے تو خوشی سے پاگل ہو جائے۔ واقعی پھر تو میں بالکل نہیں دوں گا۔ خدا نہ کرے کہ میری بنائی ہوئی تصویر کی وجہ سے کوئی پاگل ہو۔ جس کے لیے ہم جیتے ہیں اگر وہی ہوش میں نہ رہے تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے؟ مذاق کر رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو؟ کبھی کبھی سچ بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے۔ کیا تم کنول کو پسند کرتے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ تم اسی وجہ سے روز اس راستے سے جاتے تھے۔ بولو نا نوید، تمہیں قسم ہے۔ دیکھو، اگر مجھے رازدار بنا لوگے تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ تم نے اگر اس معاملے کو اچھال دیا اور کنول بیچاری مفت میں بدنام ہو گئی، تب جانتی ہو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پروین نے پوچھا۔ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ راستہ بدلا تو دوبارہ اس راستے پر نہیں گیا تاکہ تم اسے بدنام نہ کر دو۔ حالانکہ جو دل پہ گزری میں جانتا ہوں۔ پروین نے بڑی چالاکی سے وہ بات اگلوا لی جسے عمر بھر وہ کسی کو نہ بتاتا۔ جو صورت اس کے دل پر نقش تھی، اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں تصویریں بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کا ذکر لبوں پر لانا نہیں چاہتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب اس نے مجھے دیکھا، اس کے فنکار دل نے سرگوشی کی کہ یہی صورت ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے مجھے دل میں بسا لیا، مگر بسا کر ساری دنیا سے چھپا لیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ میری رسوائی ہو، وہ میری بدنامی کا باعث بننا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی آنکھیں جھکا لی تھی اور کسی سے کوئی بات نہ کی، بس دیکھا اور دل پر ثبت کر لی۔ اب اپنے من پر نقش میری صورت کی وہ روز تصویریں بناتا اور پھاڑ دیتا۔ پروین جو اس کی چاہت میں مٹی جاتی تھی، حسد کی آگ میں جل اٹھی، مگر اپنے جذبات کا اس کے سامنے بالکل اظہار نہ کیا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتی تو نوید ناراض ہو جاتا اور وہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتی۔ پروین نے سوچا کہ جب تک اس کا خیال اس کے ذہن میں بسا رہے گا تب تک کسی اور کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ لیکن کسی فنکار کے ذہن میں اس کے محبوب کے تصور کو کھرچ دینا آسان نہ تھا۔ تب اس نے ایک چال چلی، نوید سے کہا کہ اگر تم کنول کی ہو بہو تصویر بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی فوٹو لا دیتی ہوں۔ اسے سامنے رکھ کر تصویر بناؤ گے تو بالکل ویسی ہی بنے گی جیسی وہ ہے۔ اگر تم مجھے کنول کی تصویر لا دو گی تو جو انعام مانگو گی ملے گا۔ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ رہا۔ تو پھر یہ تصویر جو تم نے بنائی ہے مجھے دے دو تاکہ میں اسے دکھا کر فوٹو مانگوں۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ وہ نہ صرف تمہیں فوٹو دے گی بلکہ ممکن ہے میرے ساتھ آ جائے، تمہارے سامنے بیٹھ جائے اور تم اسے دیکھ کر کینوس پر اس کی شکل منتقل کر سکو۔ انسان کتنا بھی سیانہ ہو، وہ دل کے ہاتھوں پاگل ہو جاتا ہے۔ نوید نے پروین کو اپنا رازدار سمجھ کر اس پر تکیہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ تصویر تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں مجھے کچھ کمی لگتی ہے۔ جب فوٹو لا کر دو گی تو اسے دیکھ کر جو تصویر بناؤں گا وہ لے جانا اور کنول کو دکھا دینا۔ پروین مان گئی۔ وہ میرے گھر آئی، بولی ہم نے کالج کے ID کارڈ کے لیے تصویر اتروانی تھی، کیا تم نے بنوا لی ہے؟ میں بولی نہیں بنوائی، گھر سے کوئی ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں۔ میں اپنی تصویر اتروانے جا رہی ہوں، چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے سوچا چلو اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ورنہ یہ کام رہ جائے گا، جانے کب بھائی یا امی کو فرصت ملے۔ میں اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے چلی گئی۔ اگلے دن ہمیں فوٹو لینے تھے، میں نہ جا سکی۔ وہ اپنی تصویر لینے گئی تو میری بھی لیتی آئی۔
مجھے علم نہ ہو سکا کہ اس نے ایک فوٹو رکھ لی ہے۔ فوٹوگرافر سے 4 کاپیاں بنائی تھیں، اس نے 3 مجھے دی اور چوتھی اپنے پاس رکھ لی۔ مجھ سے کہا کہ اس نے 3 ہی بنائی ہے۔ میرا سادہ ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ اس نے میرے ساتھ دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ اس پر شک کی کوئی وجہ نہ تھی، برسوں سے ہماری دوستی تھی۔ پروین نے میری فوٹو نوید کو دے دی اور اب جو تصویر اس نے میرے فوٹو کو دیکھ کر بنائی وہ بالکل میری شیبہ تھی۔ نوید نے وعدے کے مطابق اپنی تخلیق پروین کو دے دی، مگر پروین نے مجھے نہ دکھائی بلکہ فوٹو اور تصویر دونوں اپنے پاس رکھ لی۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو ہم نے ساتھ کالج جانا شروع کر دیا۔ اس بار وہ پھر ہمیں راستے میں ملا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز اسے دوبارہ مل گئی ہو۔ اللہ جانے پروین نے میری طرف سے کیا خوش فہمی اس کے دل میں ڈالی تھی کہ وہ اب پھر اسی راستے پر نظر آنے لگا۔ پروین نے بتایا کہ وہ مجھے دیکھنے کا اتنا شائق تھا کہ سخت گرمی میں بھی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر محض میری ایک جھلک دیکھنے آنے لگا تھا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے میری عزت میری سہیلیوں کی نگاہوں میں کم ہو جائے۔ تاہم اس نے کوئی ایسی حرکت نہ کی، بس وہ سڑک کے دوسرے کنارے سے ایک نظر ڈال کر اپنے راستے پر چل پڑتا تھا۔ اب میں بھی سوچنے لگی کہ واقعی یہ عجیب لڑکا ہے۔ پروین نے سچ کہا تھا کہ اگر وہ نہ بتاتی تو کبھی مجھے علم نہ ہوتا کہ وہ صرف میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ تاہم میں پروین کی مشکور تھی کہ اس نے یہ بات دوسری لڑکیوں کو نہیں بتائی تھی۔ اس طرح میرا پردہ رہ گیا۔ امتحان قریب آ گئے اور میں نے امتحان کی تیاری میں ہر بات کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک دن آئمہ میرے پاس آئی اور پوچھا کہ جو تصویر میرے بھائی نے آپ کی بنائی تھی کیا وہ آپ کو اچھی لگی؟ کون سی تصویر؟ میں آئمہ کی بات سن کر حیران رہ گئی تو خاموشی سے چلی گئی، مزید کوئی بات کیے بغیر۔ تاہم اس نے ایک روز گھر سے مجھے فون کیا تو میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ آئمہ میں جلدی میں ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، جبکہ آئمہ بار بار فون کرتی، کبھی امی اٹھاتی تو کبھی میرا بھائی۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں میری ماں کو اس معاملے کا علم نہ ہو جائے اور میں ناحق ماری جاؤں۔ امی سے زیادہ میں والد صاحب سے ڈرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ ایسی ویسی کوئی بات میرے بارے میں برداشت نہیں کریں گے۔ انہی دنوں میرا رشتہ ایک اچھے گھرانے سے آ گیا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو یا ہم تمہاری شادی کر دیں۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آئمہ کے فون کرنے پر اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ سوچا شادی کے لیے ہاں کہہ دوں، پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی، کم از کم نوید کے معاملے سے تو جان چھٹ جائے گی۔ ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیوانہ کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ادھر میری بات پکی ہو گئی، ادھر آئمہ کا فون آ گیا کہ میرے والدین رشتے کے لیے آپ کے گھر آنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جان گئی تھی کہ آئمہ خود فون نہیں کرتی بلکہ نوید ہی اس سے فون کرواتا ہے۔ وہ پروین کو اس معاملے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس نے اپنی بہن کو رازدہ بنا لیا تھا۔ اب میرے پاس نوید سے بات کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ آئمہ نے فون کیا کہ ہم کل آپ کے گھر آ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ پہلے میری نوید سے بات کراؤ۔ اس نے فون اپنے بھائی کو دیا تو میں نے نوید کو سمجھایا کہ دیکھو میری بات پکی ہو چکی ہے، لہٰذا اب میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ کہنے لگا خیال دل سے جائے یا نہ جائے، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ تاہم اس بات کا تو اسے علم ہو گیا کہ پروین نے میری طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر اس سے کہی، اور اس نے یقین کر لیا کہ میں بھی اس کو چاہتی ہوں۔ اسی طرح اس نے نوید کو بھی دھوکے میں رکھا، فوٹو اور اس کی بنائی ہوئی تصویر دے دی، جبکہ اس بارے میں مجھے لا علم رکھا۔ جب پروین کی کلی کھل گئی اور اس پر سخت ناراض ہوا اور اسے اپنے گھر آنے اور آئمہ سے ملنے سے بھی روک دیا۔ پروین نے نوید کے اس رویے کو اپنی توہین جانا اور اس کی بنائی ہوئی میری پینٹنگ فوٹو مجھے بس ذریعہ ڈاک کے ذریعے پہنچا دی۔ لفافہ والد صاحب نے وصول کیا، جو کہ عین میری منگنی کے روز پہنچا تھا۔ ابا جان نے لفافہ چاک کیا تو نوید کی طرف سے خط لفافے سے برآمد ہوا، جس میں لکھا گیا تھا کہ پہلے تم اپنی تصویریں بنوانے میرے پاس آیا کرتی تھی، اب کیا ہوا کہ آنا بند کر دیا ہے اور میں تمہارے فراق میں تڑپ رہا ہوں۔ یاد رکھنا تم کل شام کو نہ آئی تو میں تمہارے گھر کے سامنے جان دے دوں گا۔ والد صاحب خط پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ نوید کے ہاتھ کی بنائی میری تصویر اور فوٹو دونوں نے گویا خط کی سچائی کر دی تھی۔ لفافے کی پشت پر نوید کا پتہ اور فون نمبر بھی درج تھا۔ انہوں نے فون ملایا، اتفاق کے نوید نے اٹھایا۔ والد تو آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اسے گالیاں دی اور کہا بغیرت، شاید تیری کوئی بہن نہیں ہے، اگر ذرا سی بھی تجھ میں غیرت ہے تو جا کر دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب مر۔ آج میری بچی کی منگنی ہے اور نے ہماری رسوائی کا یہ سامان پوسٹ کر دیا۔ لگتا ہے کہ تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ نوید کے گھرانے کو میرے والدین برسوں سے جانتے تھے کہ مدتوں سے وہ ہمارے ہم محلہ تھے۔ تبھی ابا جان کو زیادہ غصہ آیا کہ یہ لڑکا جو کل ہماری گودوں میں کھیلا آج ایسی جرت کر رہا تھا۔ وہ نہیں سوچ پائے کہ یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اسے جو منہ میں آیا کہا اور یوں اپنا غصہ نکالا۔ پھر تصویر اور فوٹو میرے سامنے لا کر پھینک دیے۔ بولے اگر اس نامراد سے ناتا باندھ رکھا تھا تو پہلے منہ سے کیوں نہ پھوٹی؟ یہ تیری فوٹو گواہی دے رہی ہے کہ تو اس بغیرت سے ملتی تھی اور وہ تیری تصویریں بناتا تھا۔
میں نے قسم کھا کر کہا کہ ابا جان، میں نے اسے اپنی فوٹو دی اور نہ کبھی تصویر بنوانے جاتی تھی، یہ سب میری سہیلی کا کیا دھرا ہے جو مجھ سے جلتی ہے۔ بہرحال منگنی کا وقت ہوا چاہتا تھا، اس وقت تو والد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی، مہمان آ گئے، رسم ادا ہو گئی۔ پروین اپنی عیاری سے محبت کا مارکا سر نہ کر سکی۔ بیچارہ مصور اپنی جان سے گیا، فنکار تو ہوتے ہی حساس ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حساس تھا۔ والد صاحب کے برا بھلا کہنے پر اس قدر غمزدہ ہوا کہ اس نے سچ مچ دریا میں چھلانگ لگا دی۔ یوں اس نے خود کو تند لہروں کے حوالے کیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس سے بے غیرتی کا طعنہ برداشت نہ ہوا، جبکہ پروین کا کیا بگڑا؟ وہ آج بھی خوش باش ہے، بے فکری کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن مجھے مصور کی خودکشی کا صدمہ لے بیٹھا۔ ہر وقت یہی سوچتی ہوں کہ ایک کاش وہ نہ مرتا، جانے کیوں اس نے خود کو اتنی بڑی سزا دے ڈالی۔ زندگی جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسے ٹھکرا کر اس جہان سے چلا گیا، کبھی نہ مٹنے والی خلش کو دل میں دبائے۔ ہر کسی سے کہتی ہوں کہ سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنانا، کہ اچھی سہیلیاں جہاں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، وہاں بری سہیلیاں دوزخ کی راہ دکھا دیتی ہیں۔